اگر دیکھا جائے اس وقت کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، اور آپ کا ہندوستان، سری لنکا بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور اس ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا گلیت سلون۔ جس وقت ہندوستان اتنے حصوں میں بٹا ہوا نہیں تھا، اس نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ میرا ملک اتنا بڑا ہے کہ اگر آسمان بھی ہمارے ملک کے اوپر چاہے تو ہم اپنی سینگ کے اوپر روک سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت کی بے وفائی اور ہندوستان کے اندر وہ پرتگال جو یورپ کے ملاح تھے، سن 1498 عیسوی میں جب ہندوستان کے اندر اپنے ناپاک قدم رکھتے ہیں اور ساحلی ہندوستان کا جو بارڈر ہے کالی کٹ مقام میں وہ اپنا مرکز بناتے ہیں، وہیں سے وہ ہندوستان کو اپنا غلام بنانے کی شروعات کرتے ہیں۔ بڑا دل خراش منظر ہے، اگر دیکھا جائے تو 400 سال پر مشتمل ہندوستان کی غلامی کا وہ دل خراش منظر جو اس مختصر سے وقت میں آپ تک پہنچانا اور بتانا یہ انتہائی مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارا ملک جو آزاد ہوا ہے بڑی قربانیوں کی بات، اور اس میں جو سر فہرست ہیں وہ ہمارے علماء کرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے اندر آزادی کی روح اور بگل اور جو چیز اگر بھیجی اور پھونکی ہے وہ صرف ہمارے اسلام نے کیا کیا ہے؟ پھونکی ہے۔ آزادی کا جو تصور دلایا ہے غیر مذاہب والوں کو تو اسلام نے سکھایا ہے، دلایا ہے اور بتایا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب کے اندر اگرچہ آزادی کا تصور پایا جاتا ہے لیکن آزادی کو کس طرح حاصل کیا جائے، اس کے کیسے لڑا جائے، کیسے قربانی دی جائے، یہ تصور اسلام نے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، اور خاص طور سے 1857 کے بعد کے واقعات آزادی کے متعلق کیے جاتے ہیں جو بالکل سراسر غلط ہے۔ آزادی کا تعلق کب سے شروع ہوا، اس کی لڑائی کب سے شروع ہوئی، تو سن 1707 عیسوی ہی سے یہ شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سن 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے ٹکر لی، اور نواب سراج الدولہ کی جو فوجیں تھیں وہ درپردہ سازشوں کا شکار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ پتہ یہ چلا کہ 1857 نہیں بلکہ 100 سال پہلے آپ دیکھیے سن 1757 ہی سے ہندوستان کے اندر آزادی کی لڑائی شروع ہو گئی تھی، اور بعد میں وہ لوگ جو سر راہ آ کر کے اس قافلے میں جو بردوش یعنی کندھے پر کفن رکھ کر کے نکلنے والے جو علماء کرام تھے اس قافلے میں وہ لوگ شامل ہو گئے، اور بعد میں بڑی عیاری کے ساتھ، بڑے ہی ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ وہ لوگ جو سر راہ قافلے میں شامل ہو گئے تھے ان کو ہندوستان کی آزادی کی قیادت کا تاج پہنایا گیا۔ یہ انتہائی جو ہے کیا کہتے ہیں بزدلانہ ہے، انتہائی ناانصافی پر مبنی باتیں ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ہندوستان کیسے آزاد ہوا۔ عزیز طلبہ، موقر علماء کرام، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 اگست کا جو دن آج کا ہے، جو یوم آزادی کا دن ہے، صرف مٹھائی کھانے کا دن نہیں ہے، بلکہ کھیلنے کودنے کا دن نہیں ہے، بلکہ میں بتاؤں آپ کو تاریخ پڑھنا پڑے گی ہندوستان کی، تب جا کر کے آپ اپنا مستقبل کا محل صحیح طریقے سے تعمیر کر پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ اپنے اندر اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں اور اس کو آزاد نہیں کریں گے، تب تک آپ حقیقت میں آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اور یہ جو تصور دلایا ہے اہل حق نے، علماء کرام نے، دارالعلوم دیوبند والوں نے، دارالعلوم دیوبند کا جو قیام ہوا سن 1868 عیسوی میں ہوا،
بہت ہی مجبوری میں ہوا جب یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر اب پوری طریقے سے سب غلام ہو جائیں گے، تب دارالعلوم دیوبند کا قیام اس لیے ہوا تھا تاکہ وہاں سے ایسے مجاہد پیدا کیے جائیں، ایسے جیالے پیدا کیے جائیں، ایسے سپاہی پیدا کیے جائیں، ایسی فوج تیار کی جائے جو ان انگریزوں سے ٹکر لے سکے اور ان کو 7 سمندر پار کا راستہ دکھا سکے۔ اور وہی ہوا سن 1947 میں ہندوستان علماؤں کی اسی جہد مسلسل کا نتیجہ تھا، بالآخر ان کو جانا پڑا۔ بہرحال باتیں بڑی لمبی ہیں، بڑی تفصیلی باتیں ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ علماء کرام انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ آپ لوگ نعرہ لگا لیں، یوم آزادی، علماء دیوبند، مجاہدان آزادی، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مدرسہ ہدایت العلوم، سلطان ٹیپو، نواب سراج الدولہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا جعفر تھانیسری، بیگم حضرت محل، مولانا شبلی نعمانی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا احمد سعید دہلوی، مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، سروجنی نائیڈو، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، سبھاش چندر بوس، چندر شیخر آزاد، سردار بھگت سنگھ، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، علامہ شبیر عثمانی، عزیز انگبی، بیگم رضیہ، اصغری بیگم، رانی لکشمی بائی،